أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر فوجیں مدینے کے گردا گرد سے ان پر ہلہ بول دیں، پھر ان سے فتنہ انگیزی کے لیے کہا جائے تو فوراً مصروف ہو جائیں اور اس میں کچھ بھی دیر نہ کریں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور اللہ کے عہد کی باز پرس ہوتی ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو تمہیں بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تمہیں بہت کم مہلت ملے گی۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے کسی برائی کا یا کوئی رحمت عطا کرنے کا ارادہ فرمائے تو تمہیں اس سے کون بچا کر رکھ سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ انہیں اللہ کے سوا کوئی کارساز یا مددگار نہیں ملے گا۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے رہ جانے والے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس دوڑ آؤ۔ یہ لوگ جنگ میں تھوڑے ہی پہنچتے ہیں، یہ تمہارے بارے میں بڑا بخل رکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ پھر جب ان پر خوف طاری ہوتا ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی جانب یوں دیکھتے ہیں
جیسے ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہوں جیسے اس شخص کی جس پر موت کے وقت کی غشی طاری ہو جائے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو جب خوف چلا جاتا ہے تو تمہارے بارے میں بڑی تیز زبانوں سے تلخ باتیں کہتے ہیں، وہ خیر و برکت کے معاملات میں بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، ان کا خیال تھا کہ جنگ کرنے والے گروہ نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ دور کے دیہاتی لوگوں میں جا رہے، البتہ تمہاری خبریں انہیں ضرور ملتی رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تم میں رہتے تو بہت کم لڑائی کرتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یاد رکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین انداز ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کی آرزو کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب اہل ایمان نے جنگجو گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس طرح ان کے ایمان ہی میں اضافہ ہوا اور ان کی کیفیت تسلیم کو اور فروغ ملا۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اہل ایمان میں ایسے مردان صدق و صفا بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ فمنهم من قضى
نے اپنی منت پوری کر لی، اور ایسے بھی ہیں جو انتظار میں ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تاکہ اللہ تعالی اہل صدق کو ان کے اخلاص کا صلہ عطا فرمائے، اور چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان پر کرم کی توجہ فرمائے۔ إن الله كان غفورا رحيما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے اس رنج کے ساتھ واپس کیا کہ انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہوئی۔ وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اور اللہ تعالیٰ جنگ میں مومنوں کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب قوت ہے، غالب ہے۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلبوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، دوسرے کو قید کرتے ہو۔ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنایا، اور ایسی زمین کا بھی جہاں تک تم ابھی نہیں پہنچے تھے، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کی خواہاں ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں سامان دے دوں اور بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے عظیم صلہ تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے رسول اللہ کی بیویوں، اگر کوئی تم میں سے کوئی بات حیا کے خلاف کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رہے اور نیک عمل میں مصروف رہے، ہم اس کا صلہ 2 مرتبہ عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بڑی عزت والا نصیبہ تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے رسول اللہ کی بیویوں، تم دوسری عورتوں جیسی ہرگز نہیں ہو۔ اگر تقوی پر قائم رہنا ہے تو کسی سے بھی نرمی سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ جس کسی کا من بیمار ہوگا کہیں اس کی طبیعت میں کوئی حرص پیدا نہ ہو، اور اچھی بات قاعدے کے مطابق کیا کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو، اور اس طرح بے پردگی نہ کرو جیسی پچھلی جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگار کا اظہار ہوا کرتا تھا، اور نمازیں پڑھتی رہا کرو اور زکوٰۃ دیتی رہا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہا کرو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر خرابی اور ہر ناپاکی کو دور فرما دے،
اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اور آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات پڑھی جائیں اور جو حکمت بیان ہو وہ یاد رکھا کرو۔ إن الله كان لطيفا خبيرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے، صاحب خبر بھی۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، صاحب ایمان مرد، صاحب ایمان عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صدق و اخلاص والے مرد، صدق و اخلاص والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے نیاز آگی مرد، نیاز کیش عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے آپ کی حفاظت رکھنے والے مرد، اپنے آپ کی حفاظت رکھنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھنے والے مرد اور اسے یاد رکھنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر اور صلہ بھی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ کسی بھی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرمائیں تو اس کے بعد ان کے لیے اپنی مرضی کا کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور جب یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی انہیں نعمت سے نوازا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری میں رہو، اور یا رسول اللہ آپ اپنی طبیعت میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے جھجکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈر کر رہا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ سو جب حضرت زید کا ان سے مقصد ختم ہو گیا تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے لے پالکوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنا مقصد ختم کر دیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کر رکھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری باقی ہے؟ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے جو ان لوگوں سے چلا آتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہایت سلیقے اور اندازے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ جن میں یہ قاعدہ چلا آیا ہے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا،
اور اللہ تعالی نگرانی کرنے والا بہت ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، حضور اللہ تعالی کے رسول ہیں، اور رسول بھی وہ کہ سارے پیغمبروں کا سلسلہ بند کر دینے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا پورا علم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ یہ وہی اللہ ہے کہ وہ تم پر کرم و رحمت فرماتا ہے تاکہ تمہیں اپنی منشا سے تاریکیوں سے نکال کر نور تک پہنچا دے۔ اس کے فرشتے بھی تم پر کرم و رحمت کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور وہ اہل ایمان کے لیے بڑی رحمتوں والا ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ وہ جس روز اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوں گے ان کے ملنے کی دعا ہوگی سلام، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑی عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم ہی نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ہی ہیں جنہیں اللہ تعالی کی منشا سے اس کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ایک ایسا چراغ بنا کر بھیجا ہے جو سب کو نور عطا کرتا ہے۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اور آپ
اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، اور وہ جو دکھ دیں اس کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ چارہ گر بہت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان کی کوئی عدت شمار کرنا لازم نہیں ہے، سو انہیں سامان دے دو اور انہیں بڑے ہی عمدہ اور بہتر طریقے سے رخصت کرو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، اور جو آپ کی ملکیت ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں عطا کیا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، ان سب کو حلال کیا ہے، اور وہ عورتیں جنہوں نے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی اور مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ شرط یہ ہے
کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ تمام مومنوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے خالص ہے۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ہماری علم میں ہے کہ ہم نے اہل ایمان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں کیا کچھ فرض کیا ہے اور ان کے معاملے میں جو ان کی ملکیت میں ہے، تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالی بخشنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو اور جتنا چاہیں اپنے قریب رکھیں۔ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك۔ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ان کے بعد اور عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل لیں، خواہ ان کی خوبصورتی آپ کو اچھی ہی کیوں نہ لگے، ہاں وہ جو آپ کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالی ہر شے کا نگران ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم
إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دی جائے. پھر شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کو نہ دیکھا کرو، اور جب تمہیں بلایا جائے تو پہنچ جایا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں کو سننے کی خواہش میں بیٹھے نہ رہا کرو. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور تمہارا لحاظ کرتے ہیں. تاہم اللہ تعالی سچی بات کہنے سے دریغ نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور تم جب ان سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. یہ بات تمہارے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اور تمہارے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی ازواج سے نکاح کرو. یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بات اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑی ہے. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر تم کوئی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو بے شک اللہ تعالی ہر بات کو خوب جانتا ہے. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن
ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کوئی حرج نہیں ان کے ان رشتہ داروں کے معاملے میں، ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے، ان کی عورتوں اور ان کے زیر دستوں کے معاملے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اللہ تعالی کی پرہیزگاری میں رہا کرو. إن الله كان على كل شيء شهيدا. اور اللہ تعالی ہر شے کے سامنے حاضر و موجود ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بے شک اللہ تعالی اور اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے ایمان والو، تم سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور انداز تسلیم و نیاز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا کرو. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو لوگ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان کے کچھ کیے بغیر ہی دکھ دیتے ہیں تو وہ بہتان کا اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے ارشاد فرمائیے کہ اپنے اوپر بڑے کپڑے اوڑھ لیا کریں. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. یہ بات اس وجہ سے مناسب تر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے تو انہیں کوئی ایذا نہ دی جائے، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين۔ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلایا کرتے تھے، اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور غلبہ عطا کریں گے۔ پھر یہ لوگ مدینے میں آپ کے قریب بہت کم رہا کریں گے، ان پر لعنت رہے گی۔ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ جہاں کہیں ہوں گے انہیں پکڑا جائے گا اور ان کی سخت مار پٹائی کی جائے گی۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ یہ اللہ تعالی کا قاعدہ ہے جو ان لوگوں میں جاری رہا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ تعالی کے قاعدے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله۔ یا رسول اللہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ارشاد فرمائیے بے شک اس کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اور آپ کو از خود کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہو۔ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ تیار رکھا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہا کریں گے۔ ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ دوست۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ والحمد لله
رب العالمين اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگارا ہم سے قبول فرما، تو بڑا ہی سمیع اور علیم ہے۔